جو اللہ کے ہاں ایک خزانہ تھا جس کو اس نے مخفی رکھا کتاب مکنون میں، لوح محفوظ میں، فی کتاب مکنون. فرمایا یہ ایسی کتاب میں جو مکنون ہے، فی لوح محفوظ، ایسی لوح میں جو محفوظ ہے. فرمایا اس محفوظ تختی سے، اس کتاب مکنون پوشیدہ کتاب سے اللہ پاک نے پھر اس کو نازل فرمایا. کہاں نازل فرمایا؟ کعبے کی چھت پر؟ فرمایا نہیں، مسجد نبوی کے میناروں پر، مسجد اقصی کے میناروں پر. فرمایا نہیں، مسجد نبوی والی زمین پر. فرمایا نہیں. کہاں نازل کیا؟ ارشاد ہوا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، یا یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا. جہاں میرے جلوے ہیں، جہاں میرے جلووں کی آماج گاہ ہے، وہاں یہ تھا کہ جہاں میرا نور ہے، جہاں میرا قرب ہے، جہاں میری نزدیکی ہے، وہاں یہ قرآن تھا. اور پھر وہاں سے جب اس کو اتارا تو کوئی جگہ اس کائنات میں نہیں تھی جہاں اس کو نازل کیا جاتا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہاں سے آیا تو سیدھا کملی والے میرے محبوب تیرے پاک دل پر نازل کیا. یا یہ قرآن وہاں تھا، یہاں آپ کے دل پر آیا. وہاں تھا فی کتاب، وہاں تھا فی لوح، اور یہاں علی قلبے کا. جب وہاں تھا تو فی تھا، یعنی کتاب میں، لوح میں. اور جب یہاں آیا تو علی بنا، اس لیے کہ جب تک وہاں تھا اس کو چھپانا مقصود تھا، جب یہاں آیا تو پھیلانا مقصود تھا. اس قرآن مجید کو یہاں بھیجا. آج جس کا درس آپ خواتین سن رہی ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن مجید کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. جب قرآن مجید یہاں آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا. تو آپ کو معلوم ہے، آپ میں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہماری بہنیں بیٹیاں یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اللہ تعالی کی طرف سے جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر آپ کو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میرا تو کوئی استاد نہیں ہے، میں نے تو کبھی قاعدہ نہیں ہاتھ میں لیا، کبھی تختی نہیں لی، کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. ما انا بقارئ، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ پھر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فضمنی ضمن شدیدا، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے ادھر سینے سے لگا رکھا تھا اور ادھر فرما رہے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. فرما رہے تھے پڑھ میرے پاک محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کے پڑھ جو رحم مادر کی اندھیری کوٹھڑی میں پانی کی بوند پر تصویریں بناتا ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو کی بوٹی سے. اقرا پڑھ وربک الاکرم، تیرا رب بڑی عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا. یہ پہلی وحی
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے. اپنے گھر کے اندر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کی اسلام کے اندر بڑی خدمات ہے. اسلام جب ابتدا میں اللہ کے دین کی دعوت شروع ہوئی ہے تو وہاں ایک خاتون کا کردار بھی نمایاں طور پر سامنے آتا ہے. اس خاتون کا کردار کہ جس نے اس دین کی دعوت کو قبول کیا، جس نے اس دین پر جو ایمان لائیں اور آگے چل کر پھر اس دین کی علم بردار بنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آتے ہیں اور آ کر گھر میں آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے کپڑا اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ. سردی سی لگ گئی، طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں رہی، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو آپ کے چچا لگتے تھے رشتے میں، اور ان کے سامنے یہ حقیقت بیان کی کہ یہ معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو وہی ناموس اکبر، وہی فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے جو پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور جب آپ اس دین کی دعوت دیں گے، اس پیغام کو پھیلائیں گے تو دنیا آپ کی دشمن ہوگی، زمانہ آپ کا مخالف ہوگا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی تو میں آپ کی مدد کرتا، میں آپ کا ساتھ دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی اتری ہے، قرآن مجید اترا ہے. اب آپ یہاں سے دیکھیں مسلمان خواتین، غور کریں اس بات پر کہ جب قرآن مجید آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آنے کے بعد پھر بیٹھ نہیں گئے. وہی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے، جب قرآن مجید آیا تو پھر فوراً ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر